یوم استحصال کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ریلی، سیکرٹری خارجہ اور وزارت خارجہ کے عملے کی شرکت۔ یوم استحصال کشمیر، مودی سرکار کے شب خون کو 3 برس مکمل۔ خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کی آواز کو دبا دیا گیا۔ حریت رہنماؤں کی گرفتاری کا سلسلہ اب تک جاری۔ گھر گھر تلاشی کے نام پر نسل کشی، غیر کشمیریوں کو خطے میں بسا کر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش۔ آج وادی بھر میں مکمل ہڑتال۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی کرنے جا رہا ہے۔ قبضے کے لیے انڈیا نے لاکھوں لوگ وادی میں بھیج دیے۔ 60 لاکھ ڈومیسائل ہندوؤں کو دے دیے گئے۔ مشال ملک کا ویڈیو پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ مدینہ میں حرمت حرم کی توہین کرنے والوں کو سزا سنا دی گئی۔ سعودی عدالت میں 6 پاکستانیوں پر مسجد کا تقدس پامال کرنے کا جرم ثابت۔ 3 پاکستانیوں کو 10 سال، 3 کو 8 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ 20 ہزار ریال جرمانہ۔ حکومت عمران خان کو سپریم کورٹ سے نااہل کروانے کے لیے تیار۔ ڈکلریشن عدالت عظمیٰ بھجوانے کا فیصلہ۔ وزارت قانون 3 دن میں کام مکمل کرے گی۔ FIA کو ممنوعہ فنڈنگ کیس پر فوری تحقیقات کی ہدایت۔ تحریک انصاف غیر ملکی امداد لینے والی جماعت قرار پائی ہے۔ سیاسی انتقام لینا مقصد نہیں، قانون اپنا راستہ خود لے گا۔ مریم اورنگزیب کی وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ۔ حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ تحریک انصاف فوراً ایڈڈ پارٹی ثابت ہو چکی۔ عمران نیازی نے 8 سال تک فیصلہ رکوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ جھوٹے بیان حلفی جمع کروائے۔ ہائی کورٹ میں 9 پیٹیشنز دائر کی۔ 50 بار التوا کی درخواست تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ الیکشن کمیشن نے اپنی حدود سے نکل کر فیصلہ دیا۔ یہ فوراً فنڈنگ نہیں، اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے دیے۔ ووٹن کرکٹ کلب کا مالک عارف نقوی تھا۔ ایسا کیا غلط کیا جس پر نااہلی اور کارروائی کی باتیں شروع ہو گئیں؟ حکومت نے تمام حربوں میں ناکامی کے بعد ECP کو استعمال کیا۔ عمران خان کا احتجاج کرنے والے کارکنوں سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ PTI کو چیف الیکشن کمشنر کے بجائے عمران خان سے استعفیٰ مانگنا چاہیے۔ خود تو وہ جائیں گے، ساتھ ہی دیگر ارکان کو بھی نکلوائیں گے۔ PTI چیئرمین نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے جماعت کو بھینٹ چڑھا دیا۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ بجلی کے کمرشل بلوں پر فکس ٹیکس 1 سال کے لیے مؤخر۔ پرانے طریقہ کار پر ریونیو وصولی کے لیے 3 ماہ بعد دوبارہ بات چیت ہوگی۔ خرم دستگیر کا بیان۔ وزیر اعظم اور مریم نواز کی ہدایت پر فیصلہ کیا۔ مفتاح اسماعیل۔ کورونا کی چھٹی لہر مزید 2 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 750 افراد مہلک وائرس سے متاثر۔ مثبت کیسز کی شرح 3.6% ریکارڈ۔ 164 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا رسالپور اور نوشہرہ کا دورہ۔ یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ سپہ سالار نے BT4 ٹینک کے لیے نئے ٹریننگ کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ معیشت کے لیے اچھی خبر۔ اسلام آباد کے ریاض سے مذاکرات میں پیش رفت۔ IMF میں دستیاب فنڈز کوٹا پاکستان کو ملنے کا امکان۔ فائنینسنگ گیپ پورا ہو جائے گا۔ مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی اضافی سہولت ملنے کی بھی توقع۔ چین نے بھی $4.3 ارب کا قرض ری شیڈول کر دیا۔ اور کامن ویلتھ گیمز میں قومی ہاکی ٹیم کی بدترین کارکردگی۔ آسٹریلیا نے 7 گول سے ہرا دیا۔ پاکستانی کھلاڑی کوئی بھی گول نہ کر سکے۔